الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 4 فروری 2024 عالمی طور پہ UNO کا ڈے آف دا فریٹرنیٹی عالمی بھائی چارے کا دن ہے، اور ہم اسلامی نقطہ نظر سے اپنے ولاگ میں اس پہ کچھ باتیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ رچ ذخیرہ موجود ہے، اور وہ سب سے بڑی بات انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، اور یہ بھائی چارہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ ہے، جس میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ علاقہ ہے، نہ زبان ہے، تمام علاقوں سے ہٹ کر، اور باقی دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اپنے علاقوں میں آئے، اپنی قوموں میں آئے، ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آیا، اور تمام قوموں اور تمام علاقے اور تمام زبانوں والوں کے لیے آخری پیغمبر ہے، اور یہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ کہ میں آخری ہوں، میرے بعد تو قیامت ہے، اور یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اور اس لیے فرمایا کہ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فخر للانساب، کوئی نسب پہ فخر نہ کرے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی کالے رنگ کا بندہ اگر پہلی صف میں پہلے ٹائم میں آ گیا، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اس کو اپنی سیٹ سے، اپنی نماز کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، ایون کہ اگر وہ لائق ہو اور ہنر مند ہو اور عالم ہو تو وہ اس کو امام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر چھوٹی سی ناک مالا، بڑے سے ہونٹوں والا، اللہ اور کے رسول کی طرح بلانے والا حکمران بنا کر بھیجا جائے تو اس کو سمع و طاعت کرنا، سمع و طاعت، اور سنو اور اطاعت کرنا، بے شک کہ تم پر ایسا بندہ حکمران بنا دیا جائے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری، اور وہ خدا سب کا خدا ہے، اور اس نے جو رسول بنایا اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور جو کتاب اس پر اتاری اس کو ذکر للعالمین بنا کر بھیجا، اور تمام انسانیت کے بارے میں فرمایا کہ ایک باب آدم کی اولاد ہے، وہ نسلاً کے اعتبار سے وہ سب ایک ہیں، بھائی ہیں، بھائی چارے میں ہیں۔ اب مذہبی اعتبار سے اگر وہ نظریات کے اختلاف کا شکار ہیں تو ظاہر ہے تمام علاقوں میں 1,24,000 انبیاء آئے تو وہ اپنے اپنی قوموں، اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ، اپنے علاقوں کے ساتھ، اپنے مذہب میں بھی چمٹے رہے، تو اس کے نتیجے میں ان کا نظریہ یہی ہے کہ جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں، خدا، رسول، آخرت، یہ جو 3 باتیں ہیں یہ تو بنیاد ہے تمام مذاہب کی، اس میں تو سب متفق ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ کوشش ہو کہ جب وہ ایک باپ کی اولاد ہے تو باہم ہمدردی اور بھائی چارہ کریں، اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور رواداری کا مظاہرہ کریں، اور دوسرے کے مذاہب کو برداشت کریں، اور اس میں جتنی متفق باتیں ہیں ان کا اظہار زیادہ کریں، جس کو ہم کہتے ہیں مثبت سوچنا، اور اس سے ہم آگے بڑھتی ہے، رواداری بڑھتی ہے، اور باہمی اخوت پیدا ہوتی ہے، اور جو تنازعات ہوں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے اس کو منانے کے اعتبار سے یہ انسانیت کے اتحاد اور اتفاق کی طرف ایک بہت بڑا پیش رفت ہے، اور اس لیے UNO کی اس قرارداد میں جو 2020 میں پیش کی گئی تھی کہ یہ دن عالمی طور پہ منایا جائے گا 4 فروری کو، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام اس میں یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ اگر مناظرہ کرنے کے لیے یمن کے عیسائیوں کے 60 آدمیوں کا وفد پہنچتا ہے تو وہ جو بحث کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں، تم آخری پیغمبر کی مسجد میں بیٹھے ہو، تم ادھر ہی نماز پڑھ لو، اور پھر اس سے وہ مسجد ناپاک بھی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے مختلف فرقے جو تقریباً 73 ہو چکے ہیں، اس میں سے کچھ آدمی، کچھ مذہب والوں کو، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں،
اپنے قرآن کے ماننے والے، اپنے خدا کو ماننے والے، اپنے ہی آخرت کو ماننے والے، اپنے پیغمبر مصطفیٰ کو ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کی سیرت اور تعلیمات کے مکمل خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور آپ کا نمونہ اور یہ چیز زیادہ زوردار طریقے سے منانی چاہیے اور بتانی چاہیے، چہ جائے کہ اس کی جگہ کوئی اور چیز متبادل رکھ دی جائے اور پھر سارا زور اسی پہ لگا دیا جائے اور تمام تعلیمات اس کے ان سے اندھیرا کر دیا جائے، ہٹا دی جائے، گویا کہ وہ پس پردہ چلی جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے اس لیے کہ سب بھائی ہیں اور ان میں تقوی والا جو بھی ہو وہ زیادہ تکریم والا، عزت والا ہوگا، کیونکہ کل جب خدا کے سامنے حاضری ہوگی تو اس میں بھی خدا نے نہ شکل دیکھنی ہے نہ نسل دیکھنی ہے۔ خدا تمہاری نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری نسلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو دل خدا سے جتنا ڈر گیا وہ تو خدا کے زیادہ قریب ہو گیا۔ دنیا کے جہاں بڑے روب والے ہوتے ہیں اور یہاں دنیا میں راندہ درگاہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ محشر کے میدان میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور سب سے آخر پہ آیا ہوں اور سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ غریب غربا کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نعرہ جو دنیا معاشی خوشحالی کی باتیں کرتا ہے، وہاں نبی کا نعرہ یہ ہے کل فقر و فخری، مجھے اپنی غربت پر فخر ہے۔ یہ غربت کیا ہے؟ یہ امتحان جو آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے تھوڑی سی زندگی ہے 60-70 سال کی، اس میں کوشش کرنے کا نام یہ جہاد ہے اور یہ امتحان ہے۔ اور نبی پاک اس میں کہتے ہیں کہ اپنی آرزوئیں اور خواہشیں بہت کم رکھو اور اس میں رب کو راضی کرنے کے جتن بہت ہوں، تو یہ خود بخود یہ قربانی ہے۔ اور تمام لوگ جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے مقاصد میں اور اپنے ان تمام کاموں میں اختلاف کرتے ہوئے دشمنیاں اور دنگا اور فساد کرتے ہیں، وہ ساری اسی سے ختم ہو سکتی ہیں جو نبی پاک کا یہ فرمان ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس پیغام کو آگے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔